بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب تو چاہ رہے تھے کہ ہر طرف اس کے اسلام آباد پہ یلغار کا غلغلہ ہو، لیکن اللہ کے کام بھی نرالے ہوتے ہیں۔ اس دوران الٹا توشخانے کا غلغلہ ہو گیا ہے اور گھڑی کا غلغلہ ہو گیا ہے۔ جو بھی جس سے ملتا ہے تو وہ گھڑی کے بارے میں پوچھتا ہے، اور محمد بن سلمان کی گھڑی اس وقت میڈیا میں بھی اور سیاست میں بھی اور گلی کوچوں میں بھی زیر بحث ہے۔ جو توشخانہ کا معاملہ ہے، میں شروع دن سے یہ عرض کرتا رہا کہ جو دو بنیادی کیسز وہ پی ٹی آئی کے گلے کے توق بنیں گے، اس میں ایک فورن فنڈنگ کیس ہے اور دوسرا توشخانہ کا کیس ہے۔ اور اس وقت بہت سارے لوگ کریڈٹ لینا چاہیں گے، لیکن ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ توشخانہ کیس کا بنیادی جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے ایک مایہ ناز رپورٹر رانا ابرار کو، جنہوں نے پہلی مرتبہ اس کیس کو چھیڑا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر حالیہ جو سلسلہ ہے اور جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بہت تکلیف بھی ہوئی ہے اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں عدالت میں جاؤں گا، تو وہ کریڈٹ جاتا ہے جناب شاہ زیب خانزادہ صاحب کو، جو ہمارے بھائی ہیں اور جیو نیوز پہ معروف پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس بندے کا انٹرویو کیا جن کے پاس یہ ساری چیزیں جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھیوں کی طرف سے یا ان کی طرف سے فروخت کی گئی ہیں، تو وہ ان کے پاس موجود ہیں، خصوصاً محمد بن سلمان کی گھڑی اور جو دیگر چیزیں ہیں۔ اس میں میں پھر یہ کہوں گا کہ ابھی تو جیو کو یا شاہ زیب خانزادہ کو عمران خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں کسی بھی عدالت نہیں جا سکیں گے، اور جس عدالت میں بھی وہ جائیں گے تو وہ خود بری طرح پھنسیں گے، کیونکہ اس معاملے کے بہت سارے قانونی پہلو ابھی تک سامنے آئے ہی نہیں ہے۔ تو دھمکیاں تو وہ دیتے رہیں گے، ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ماضی میں بھی انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی جیل میں ڈالا اور جیو کے خلاف بھی انتقامی کارروائیاں کی، ہم جیسے عاجزوں کے خلاف بھی ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا، گھروں پہ حملوں سے لے کے بہت کچھ تک وہ بھی ہوتا رہا۔ لیکن یہ میں آپ کو ابھی سے بتاتا ہوں کہ وہ کیوں عدالت نہیں جا سکیں گے جیو کے خلاف، اور وہ آپ جب یہ بلاگ پوری طرح سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب عدالت جا کے اپنے گلے کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے اور اپنی سیاست کے لیے پندہ ہی تلاش کریں گے، اس لیے وہ عدالت نہیں جائیں گے۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے رانا ابرار صاحب کو، کیونکہ رانا ابرار صاحب وہ آدمی تھے کہ جب توشخانہ کا معاملہ نہ پیپلز پارٹی کو یاد تھا، نہ نون لیگ کو یاد تھا، نہ کسی اور کو یاد تھا، نہ الیکشن کمیشن کو یاد تھا، تو اس وقت انہوں نے اس کی تفصیلات مانگی حکومت سے، اور جب حکومت نے تفصیلات نہیں دی تو انہوں نے قانونی طریقہ اختیار کیا اور جو فورم ہے پریس کونسل وغیرہ ان سے رجوع کیا اور ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ کا سہارا لیا۔ تو پہلے حکومت کی طرف سے، عمران خان کی حکومت کی طرف سے جو ریاست مدینہ کا نام لیتی تھی، اس غریب رپورٹر کو اس کو پیشکشیں ہوئیں اور ان کو خریدنے کی کوشش ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا ضمیر نہیں بیچا۔ تو جب وہ اس سے باز نہیں آئے تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں لگ گئی، ان کو کسی چینل میں رہنے نہیں دیا گیا، ان کے روزگار کو ختم کیا گیا، ان کی بوڑھی ماں تک کو دھمکیاں دی گئی، اور اسی طرح پھر ان کے خاندان کو جنوبی پنجاب میں ان کے بھائیوں کے خلاف جعلی کیسز بنائے گئے، اور وہ بیچارہ جتنا سفر ہوا، کیونکہ وہ معروف مشہور اینکر بھی نہیں تھا کہ جن کے نام پہ پھر سیاست چمکائی جا سکتی ہو۔ آج کل تو شبلی فراز صاحب اور اس طرح کے لوگوں کو بہت زیادہ فکر پڑی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کو آزادی صحافت کی اور صحافیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کی، لیکن خود آپ رانا ابرار کا قصہ جب سنیں گے کہ کیا کوئی حکومت اتنی بھی ظالم ہو سکتی ہے کہ صرف اس جرم کی بنیاد پہ، ابھی رانا ابرار نے خبر نہیں دی تھی، انہوں نے صرف حکومت سے تفصیلات مانگی تھی، لیکن اس کی بوڑھی ماں کو بھی
دھمکیاں دی گئی، اس کے بھائی کے خلاف بھی جھوٹے کیس بنائے گئے اور خود ان کو بھی بے روزگار کیا گیا۔ اب جو میڈیا پہ ڈسکس ہو رہے ہیں تو یہ صرف اس کے اخلاقی پہلو ڈسکس ہو رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اخلاقی پہلو اپنی جگہ پہ بہت زیادہ دردناک اور شرمناک ہے۔ مثلا ایک عام آدمی کو ہماری روایات میں اگر کوئی تحفہ دے دے اور بہت حقیر تحفہ بھی ہو تو وہ اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور کسی کے ہاتھ کی نشانی اس کو سمجھتا ہے۔ اب پھر ایک دوست ملک، اور دوست ملک میں بھی پھر سعودی عرب جیسے ملک، اس کے محمد بن سلمان نے آپ کو گھڑی اور گھڑی کے ساتھ اور بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں وہ آپ کو گفٹ کی، اور گھڑی بھی معمولی گفٹ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ صرف ایک کاغذ بھی ہوتا سمپل، اور اس پہ اللہ رب العالمین کے مبارک گھر یعنی خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی، تو شاید کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان کی طرف ہو تو وہ اللہ کے گھر کے اس کاغذ کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ تو چونکہ وہ گھڑی ایک ایسی تھی کہ جو صرف اور صرف سعودی عرب کے شاہی خاندان اسپیشل آرڈر پر سوئٹزرلینڈ سے بنواتی ہے، کروڑوں اربوں میں اس کی قیمت ہوتی ہے، اور وہ اپنے جو ممالک ان کو عزیز ہوتے ہیں تو وہ ان کو دیے جاتے ہیں اس طرح کے تحائف۔ اور وہ چند ہی گھڑیاں تھی جو کہ ان کے فرمائش پہ بنائی گئی تھی، جس میں خانہ کعبہ کی تصویر بھی تھی، اس لیے وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی۔ لیکن چند چیزیں اس حوالے سے ابھی تک اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ جہاں تک تحائف کا توشخانہ کا معاملہ ہے تو یہ ابھی تو صرف شاہ زیب خان زادہ صاحب نے اور یا پھر جس بندے کا اس نے انٹرویو کیا ہے انہوں نے صرف اس کا ذکر کیا ہے جو کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف سے عمران خان صاحب کو ملی تھی۔ لیکن آپ اگر جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس میں آپ ڈیٹیل دیکھیں تو اسی طرح کی درجنوں مزید کروڑوں مالیت کی چیزیں وہ توشخانہ سے لی گئی ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، اور وہ اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب نے کن کن چیزوں کو ریٹین کیا ہے یا توشخانہ سے لے لیا ہے۔ تو معاملہ صرف اس کا نہیں ہے، یہ جو ہم قیمتیں لگاتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہ جو اس وقت زیر بحث ہے وہ تو صرف محمد بن سلمان کے تحائف زیر بحث ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس دوران عمران خان صاحب درجنوں غیر ملکی شخصیات سے ملے ہیں، ان کی طرف سے مختلف تحائف ملے ہیں، اور پھر اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے کہ اس میں سے کن کن چیزوں کو انہوں نے ریٹین کیا ہے۔ اس میں رولیکس گھڑیاں بھی ہیں، اس میں کارپٹس بھی ہیں، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی اس کا حساب پوری طرح سامنے نہیں آیا، لیکن یہ تو میں پھر ہی عرض کروں گا کہ یہ ساری اخلاقیات کی مد میں آتی ہیں یہ چیزیں۔ سوال یہ کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے میں قانون کی وائلیشن کہاں کی ہے اور وہ کہاں کہاں پہ ان کے گلے کا توق بنے گی۔ تو پہلے تو میں آپ کو اس حوالے سے جو قانون ہے اور جو خود 18 دسمبر 2018 کو عمران خان صاحب کی حکومت نے منظور کیا تھا، اس وقت آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں پروسیجر فار دا ایکسیپٹنس اینڈ ڈسپوزل آف گفٹس اس کے زیر عنوان وہ قانون بنایا گیا تھا۔ تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی گفٹس ملتے ہیں وزراء کو، وزیر اعظم کو، باقی سب کو، تو ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان گفٹس کو ڈکلیئر کر لے اور توشخانہ میں جمع کر لے کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے۔ دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نقدی رقم وہ کسی سربراہی حکومت سے یا کسی مہمان سے وصول نہیں کر سکتے، صرف جو گریڈ 1 کے ملازمین ہوتے ہیں، مثلا وزیر اعظم ہاؤس میں یا فارن آفس میں جو کام کرنے والے خادمین ہوتے ہیں، تو 1 سے لے کے 4 اسکیل تک کے لوگ نقد وصول کر سکتے ہیں،
لیکن باقی حکومتی حکام جو ہے وہ نقدی وصول نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں آگے جا کے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جو گفٹس ملتے ہیں اس کی قیمت ایویلیویشن اگر 30,000 روپے سے کم ہو تو صدر یا وزیر اعظم اس کو اپنے پاس ریٹین کر سکتا ہے بغیر قیمت کے۔ لیکن اس سے زیادہ جو قیمت کی چیزیں ہوں گی وہ عمران خان صاحب نے خود اپنے دور میں جو قانون بنایا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو اگر 30,000 سے زیادہ ہو تو وہ 50% کی قیمت پہ یعنی آدھی قیمت پہ وہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اور آدھی قیمت کے ایویلیویشن کون کرے گا؟ تو ایویلیویشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو وہ جو کمیٹی ہے وہ کمیٹی اس کو ایویلیویٹ کرے گی، اور اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ ایک باہر کا بندہ یعنی وہ جو اس چیز کی قیمت کو، مثلا اب گھڑی کی مثال آپ لے لیں تو اگر صرف آپ رولیکس گھڑی ہے تو رولیکس گھڑی شاید 50,000 کی بھی ملتی ہو، 50 لاکھ کی بھی ملتی ہو اور کروڑوں میں بھی ملتی ہو، تو وہ صرف وہ متعلقہ جو ماہر بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر زیورات ہو یا قیمتی پتھر ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ صرف وہ لوگ جانتے ہیں، تو ان کی شرکت کو یعنی اس کمیٹی میں جو ایویلیویٹ کرے گی اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ جتنی بھی آپ دیکھیں کہ جو تحائف عمران خان صاحب نے ریٹین کیے ہیں تو اس میں وہ جو کمیٹی ہے اور اس میں ماہر بندے کی شمولیت وہ تقاضا پورا نہیں کیا گیا ہے۔ اور پھر صرف میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ذکر تو صرف محمد بن سلمان کا ہو رہا ہے، لیکن محمد بن سلمان کے علاوہ بہت سارے اور بھی وہ تحائف ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے ریٹین کر لیے ہیں اور جو انہوں نے توشخانہ سے نکال لیے ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس دوران آئی ہیں تو وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی ہیں اور وہاں خزانے سے نکالی ہیں۔ اس میں قانونی جرم کہاں ہوا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایویلیویشن کی گئی ہے، اب مثلا ایک چیز ہے اس کی قیمت ہو سکتا ہے، جس طرح ابھی یہ MBS کی گھڑی ہے تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس کی قیمت اربوں میں ہے اور یہاں پہ انہوں نے چند کروڑ میں اس کی قیمت لگائی ہے۔ اسی طرح ہیرے جواہرات ہے تو اس کی قیمت کا بھی، تو اس لیے ایک تو قانون کی وائلیشن یہاں پہ ہوئی ہے کہ وہ جو باہر کا بندہ ہے وہ کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا ہے بلکہ صرف اپنے من پسند سیکٹریوں سے اس کو ایویلیویٹ کیا گیا ہے۔ دوسرا، اور یہ بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف آج تک کسی نے دھیان نہیں دیا ہے، اور یہ موجودہ حکومت بھی اتنی نااہل ہے کہ آج تک وہ بھی اس نقطے کو سامنے نہیں لا سکی، وہ یہ ہے کہ اس قانون میں آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ وزیر اعظم یا صدر اس کو خرید کر بیچ نہیں سکتا۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے ریٹینڈ کا، کہ وہ اس کو ریٹینڈ مین کہ وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور یہ ریٹینمنٹ کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ مثلا کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم وہ آپ کو بہت عزیز ہو، فار ایگزامپل اس وقت چینی صدر کوئی تحفہ دے اور ہمارے وزیر اعظم چاہے کہ یار یہ میں تو وزیر اعظم نہیں رہوں گا تو یہ تحفہ میں ایک یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، یا مثلا سعودی عرب کا یا متحدہ عرب امارات کا، یا پھر اسی طرح کچھ اور شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کے دیے ہوئے تحفے کو آپ ایک امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو اس لیے وہ ریٹینمنٹ کا لفظ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ چیز لے کر فروخت کریں۔ ریٹین کا مطلب یہ ہے کہ میں قیمت دے کے اس چیز کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ مثلا اس سے پہلے جو گیلانی صاحب اور زرداری صاحب اور ان لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں تو وہ گاڑیاں ہیں تو وہ تو کل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ریٹین کی ہے، اپنے پاس رکھی ہیں،
اور یہاں پہ انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ یہ گھڑی اگر عمران خان کے پاس ہوتی یا دوسرے تحائف عمران خان کے پاس ہوتے تو غیر اخلاقی کام تھا پھر بھی، لیکن وہ جرم نہیں تھا۔ لیکن جرم یہ اس وقت بن گیا ہے کہ ریٹین کرنے کی بجائے انہوں نے اس کو فردر فروخت کیا ہے۔ آپ اس پورے قانون کو پڑھیں تو اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ دا پرائم منسٹر کین پرچیز، بلکہ وہ ہر جگہ پہ یہ ہے کہ ہی کین ریٹین۔ جو 30,000 سے کم کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی ریٹین کا لفظ ہے کہ وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، فروخت کا نہیں ہے۔ تو اصل جو قانون کی وائلیشن ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس میں سے کسی چیز کو اپنے پاس رکھا نہیں ہے، ریٹین نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کر کے اس کو پرچیز کیا ہے اور پرچیز کر کے پھر آگے فروخت کیا ہے۔ اور پھر اس میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک تو کل شاہ زیب خانزادہ صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے کہ اس کا حقدار تو بطور وزیر اعظم صرف عمران خان تھا، تو اگر وہ کوئی چیز ریٹین کرنا چاہتا ہے یا چلو پرچیز بھی کرنا چاہتا ہے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ سے ہو جاتی یا ان کے ہاتھوں ہوتی۔ اب یہ پیمنٹ مثلا وہ جو نام نہاد قیمت اس کی لگائی گئی ہے تو وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی ہے۔ پھر جو پیسے ملے ہیں وہ دیگر لوگوں میں بھی تقسیم ہوئے ہیں میری معلومات کے مطابق، تو وہ پیسے تو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، لیکن اس کی جو قیمت ہے، جو نام نہاد قیمت ہے، وہ میری معلومات کے مطابق ایک تو عمران خان صاحب کے ایک قریبی سینیٹر کے بھائی کے اکاؤنٹ سے پے ہوئی ہے، جو دوسرا ہے وہ عمران خان صاحب کے ایک قریبی معاون خصوصی نے اس کو سرکاری خزانے میں جمع کیا تھا وہ نام نہاد قیمت، اور ایک اور بندے کی طرف سے، یعنی قیمت بھی جو نام نہاد قیمت تھی خریداری کی وہ عمران خان صاحب نے ادھر جمع نہیں کی ہے۔ تو جب عمران خان صاحب کی طرف سے پیسہ جمع نہیں ہوا ہے تو پھر وہ دوسرے لوگ تو اس چیز کے حقدار نہیں تھے، اور دوسرے لوگوں نے کس کھاتے میں سرکاری خزانے میں وہ نام نہاد قیمت وہ جمع کر دی۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کہ میری گھڑی میری مرضی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری گھڑی نہیں ہوتی۔ مثلا اب محمد بن سلمان نے اس سے بلکہ شاید قیمتی گفٹ میاں شہباز شریف کو دیا ہے، تو میاں شہباز شریف کو یہ نہیں دیا جاتا، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے، یہ پاکستان کی امانت ہوتی ہے، کیونکہ جب پاکستان کا وزیر اعظم پھر کسی اور سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت کو گفٹ دیتا ہے تو وہ تو اپنی جیب سے نہیں دیتا، وہ پاکستان کے خزانے سے دیتا ہے۔ مثلا یہ تبادلہ ہوتا ہے، ہمارے وزیر مشیر یا حکمران جدھر جاتے ہیں تو وہ بھی تحفے تحائف اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو وہ تو سرکار کے خزانے سے دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کی ذاتی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وزیر اعظم اس کو ذاتی چیز بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ قانون موجود ہے کہ وہ اس کا 50% ادا کریں۔ تو عمران خان صاحب نے وہ 50% بھی اپنے اکاؤنٹ سے ادا نہیں کیے ہیں، بلکہ وہ کچھ اور لوگوں کے اکاؤنٹ سے جمع ہوئے ہیں۔ لیکن پھر جو قیمت وہاں سے ملی ہے میری معلومات کے مطابق وہ 4-5 بندوں کے اکاؤنٹ میں وہ چلی گئی ہے، جس میں ایک عمران خان صاحب بھی ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ پہ وہ آئی ہے۔ تو جرم بنیادی طور پر جو قانون کے لحاظ سے جرم بنتا ہے، اخلاقی لحاظ سے تو چلو پاکستان کی جو رسوائی ہوئی، پتہ نہیں محمد بن سلمان کیا سوچیں گے، پتہ نہیں دنیا کے باقی حکمران اور عوام ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو پاکستانی قوم کی عزت اور وقار میں اضافہ کروں گا، لیکن اس طرح رسوائی کے کام ہوتے رہیں۔ لیکن میرے نزدیک جو قانونی جرم ہوا ہے وہ 3 جگہوں پہ ہوا ہے۔ نمبر 1 ایویلیویشن کے دوران، کہ ایویلیویشن میں پرائیویٹ پارٹی کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ نمبر 2 کہ وہ ریٹین کر سکتے ہیں، پرچیز نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب نے
وہ پرچیز کیے ہیں ریٹینمنٹ کی بجائے، پھر پرچیز کرنے کی قیمت خود ادا نہیں کی ہے، وہ کسی اور کے اکاؤنٹ سے سرکار کے خزانے میں گئی ہے، اور پھر آگے وائلیشن اس قانون کی یہ ہوئی ہے کہ ریٹینمنٹ کی بجائے یعنی اپنے پاس رکھنے کی بجائے وہ انہوں نے مختلف لوگوں کے ذریعے اوپن مارکیٹ میں فروخت کر دیے ہیں۔ اور پھر چوتھا یہ ہوا ہے کہ اس کی قیمت جو مختلف لوگوں کو ملی ہے، اس سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا وہ اور کچھ اور لوگ بھی مستفید ہوئے ہیں، اور پھر اس میں ایک حصہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں بھی آیا ہے۔ تو یہ 4-5 سطح پہ غیر قانونی کام ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جتنی بھی دھمکیاں دیں وہ اس معاملے پہ عدالت میں نہیں جا سکتے، اور یہ اب حکومت پاکستان کا فرض ہے اور نیب کا فرض ہے کہ وہ اس بنیاد پہ فوری طور پر کارروائی کا آغاز کرے۔ اور جس طریقے سے ماضی کے پرائم منسٹر کے خلاف توشیخانہ کے کیسز چل رہے ہیں، کیونکہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے وہ الیکشن کمیشن کا ان چیزوں سے سروکار نہیں ہے، بلکہ الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ اس بنیاد پہ کیا تھا کہ یہ توشیخانہ کی مد میں اشیاء کی فروخت سے جو اماؤنٹ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹس میں آئی تھی وہ انہوں نے گوشواروں میں ڈکلیئر نہیں کی تھی۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ نمبر 1 یہ بحث صرف محمد بن سلمان کے گڑیوں اور ان کے تحائف تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بہت ساری اور بھی گڑیاں، بہت سارے اور بھی تحائف وہ فروخت کیے گئے ہیں، اور وہ ساری تفصیل قوم کو معلوم ہونی چاہیے۔ دوسرا، جہاں جہاں پہ قانون کی وائلیشن ہوئی ہے، اخلاقیات کی بات اپنی جگہ پہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ قانون کی وائلیشن نمبر 1 کہ وزیر اعظم کو صرف ریٹین کرنے کا اختیار ہے، پرچیز کرنے کا نہیں ہے، فروخت کرنے کا نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ وہ پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وزیر اعظم اگر کسی چیز کو ریٹین کرنا چاہے گا تو پھر پیسہ بھی وہی خزانے میں جمع کرے گا اپنے اکاؤنٹ سے، وہ وائلیشن ہوئی ہے۔ اور نمبر 3 پھر ایویلیویشن کے دوران پرائیویٹ پارٹی کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اب وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ لوکلی یہاں پہ کسی ڈیلر کو فروخت کیا گیا ہے یا دبئی والے صاحب کو فروخت کیا گیا ہے، لیکن جو میری طالب علمانہ رائے ہے، اس قانون کی روح سے آپ سرے سے اس کو فروخت ہی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس کو صرف ریٹین کر سکتے ہیں۔